بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، میرے صحافی بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے مظالم کے خلاف اور 5 اگست کو جو ہندوستان نے کیا اس پر آواز بلند کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عرب پارلیمنٹ کے سربراہ جو پاکستان کے دورے پر آئے ان کی طرف سے بھی اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی طرف سے کل جو ان کے سیکرٹری جنرل کا بیان آیا اور پھر ان کے جو انسانی حقوق کمیشن کا 12 رکنی وفد جو ہے، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کے لیے صرف آواز ہی بلند نہیں کی بلکہ عملی اقدامات بھی موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان سے بات چیت کا راستہ کشمیر کے راستے سے جاتا ہے۔ اگر کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی، اگر کشمیر کے 5 اگست کا جو ظالمانہ، غاصبانہ، جابرانہ ہندوستان کا قدم ہے وہ واپس نہیں ہوتا تو پھر کسی چیز پہ بات نہیں ہو سکتی ہے ہندوستان سے۔ آج پوری دنیا کے اندر یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، مذہبی جماعتیں اور دنیا میں انسانیت سے محبت کرنے والے سب مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ کشمیر اور فلسطین عالم اسلام کے سلجھتے ہوئے مسائل ہیں۔ عالم اسلام زخمی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں آج لاہور سے، اسلام آباد سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، پشاور سے کشمیریوں کو ایک ہی آواز جا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ہندوستان سے اس وقت بات کریں گے جب وہ 5 اگست کے قدم سے پیچھے ہٹے گا۔ دراصل ہندوستان کا منصوبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی زمین پر قابض ہو، وہاں پر مسلمان آبادی اور کشمیریوں کی آبادی کو کم کیا جائے، اس کے لیے ہندو آبادکاری وہاں کی جا رہی ہے۔ عالمی دنیا کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا ان مسائل کے اوپر تو خاموش رہتی ہے؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے ایک کتے کو زخم لگ جائے تو اس کے اوپر تو بہت بولتے ہیں، لیکن وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے لاکھوں کشمیریوں پر جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، آج دنیا کو لاک ڈاؤن کا مطلب بڑی واضح طور پہ سمجھ آ گیا ہے۔ ممکن ہے کرونا کی وبا سے پہلے لوگوں کو لاک ڈاؤن کا مطلب نہ سمجھ آتا ہو، لیکن اب پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے۔ ہم چند دن اس کیفیت میں نہیں گزار سکتے جبکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ سال ہا سال سے اس کیفیت میں ہیں، اور بالخصوص گزشتہ 2 سالوں سے جو وہاں پر کیا جا رہا ہے اور جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت، کسی بھی لمحے قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک منظم تحریک کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک منظم جدوجہد کی ضرورت ہے جس کی طرف حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان توجہ دلا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جب تک علماء، مشائخ اور پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنا وجود رکھتی ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بات کرتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالی کل جمعۃ المبارک ہے، کل پورے ملک کے اندر مظلوم کشمیریوں کی تائید و حمایت میں خطبات جمعہ میں قراردادیں منظور ہوں گی، ان کی تائید و حمایت ہوگی۔
ہندوستان کا مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ یہ جو نازیزم ہے، اس وقت مودی جو ہے وہ ہٹلر سے زیادہ مظالم کر رہا ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم پاکستان کے پرچم لے کر اور کشمیر کے پرچم لے کر سڑکوں کے اوپر موجود ہے۔ سیمینارز، کانفرنسیں، اجتماعات یہ ایک آواز دے رہی ہیں پوری دنیا کے اندر مظلوم جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے جو اظہار ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، ہم فاصلے میں تم سے دور ہیں، عالمی قوانین میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو امت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ پوری عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اب تو یہ مسئلہ مسلمانوں سے نکل کے، اس خطے سے نکل کے پوری انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، نوجوان مقبوضہ کشمیر کے اندر تو قبرستانوں میں جگہ کم ہو گئی ہے۔ کشمیری اس انداز سے جو ہے، اور یہی ہمارا پیغام ہے پاکستان سے وحدت کا، اتحاد کا، اور اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیاسی کارکن کو، جو کوئی بڑا جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے، اسی لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا، ان کی نامزدگی کی، تاکہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بغیر کسی مصلحت کے آگے بڑھا سکے۔ ان کے سامنے یہ نہ ہو کہ ہم نے کشمیریوں سے ملاقات بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ آج عمران خان ببانگ دہل پوری دنیا کے اندر کشمیریوں کی وکالت کر رہا ہے۔ عمران خان کشمیریوں کا سفیر ہے پوری دنیا کے اندر، اور ہم نے عالمی فورمز کے اوپر دیکھا ہے، اسلامی تعاون تنظیم ہو، اقوام متحدہ ہو، یہ ابھی عرب پارلیمنٹ کا وفد آیا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی ملاقات میں گفتگو کشمیر سے شروع ہوئی اور فلسطین سے، اور الحمدللہ انہوں نے بھی جس طرح کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھرپور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے، اسلامی تعاون تنظیم تائید کر رہی ہے، ان کے وفود جو ہے انسانی حقوق کمیشن جو ہے OIC کا وہ ہے، یہ ہماری کامیابی ہے پاکستان کی اور کشمیریوں کی، کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہٹلر سے زیادہ مظالم جو ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ جو RSS کا نظریہ ہے، جو دہشت گردوں کا جو نظریہ ہے، جس انداز سے پادری کھوکھر صاحب آج یہاں پر مسلم غیر مسلم تمام مذاہب کے نمائندے پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک واقعہ جو رونما ہوا صادقآباد میں، ایک ہندو مندر کے اوپر جو پتھراؤ ہوا یا توڑ پھوڑ ہوئی، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات پر قانون کے مطابق جو مجرم ہیں ان کے خلاف ایکشن شروع ہو چکا ہے، FIRs ہو چکی ہیں، اور وہ جو مندر کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کا بھی جو تعمیر نو ہے اس کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسے عناصر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، نہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں، نہ مسلمانوں کے نمائندے، نہ پاکستان کے نمائندے ہیں۔ یہاں ایک قانون موجود ہے، پاکستان کا قانون اقلیتوں کے لیے، اکثریت سب کے لیے موجود ہے، مسلمانوں غیر مسلموں کے لیے۔ اس آئین اور قانون کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر قانون کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس کا راستہ قانون ہے، اس کا راستہ توڑ پھوڑ نہیں ہے، اس کا راستہ فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے۔ اور اسی طرح محرم الحرام کے سلسلہ میں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت پورے ملک کے اندر اتحاد، وحدت اور یکجہتی کی جو فضا ہے، اس میں متحدہ علماء بورڈ کے وفود بھی جو ہیں مختلف شہروں میں اور خود میں پورے ملک کے اندر، اور ہم نے ایک متحدہ علماء بورڈ کے اندر 1 محرم سے انشاءاللہ 10 محرم تک ایک رابطہ سینٹر بھی بنا رہے ہیں، جس میں ہمارے لوگ موجود ہوں گے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت آتی ہے تو اس کو جو ہے اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہندوستان تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں فساد پیدا ہو، ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پیدا ہو، لیکن
ہم نے اپنے دشمنوں کو ناکام بنانا ہے اور انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے۔ کوئی آپ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو بول جی۔ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، اور چونکہ جس چیز کا مجھے علم نہیں اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ موجودہ جو دنیا ہے وہ سفارتی دنیا ہے، وہ جد و جہد کی دنیا ہے۔ جو بھی اقدامات اب تک موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں اس کے اثرات یہ دیکھیں، یہ OIC کا انسانی حقوق کمیشن آ رہا ہے، عرب پارلیمنٹ تائید میں کھڑی ہو رہی ہے۔ اب دنیا جب کھڑی ہو جائے گی اور دنیا کو یہ احساس ہوگا کہ اس خطے میں امن کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور یہ وقت قریب ہے۔ ایک ایک بول لے تو میرا خیال ہے سب کی بات سنیں گے۔ پہلے دائیں طرف ہو لکی صاحب تو پہلے یہ گزارش یہ ہے، یہ پچھلے 15-20 دن سے ایک چل رہا تھا معاملہ، اور ایک ہندو بچہ تھا چھوٹا، وہ مسجد میں آ گیا، وہاں کوئی اس نے پیشاب کر دیا، اس سے یہ شروع ہوا۔ عدالت نے چھوٹا بچہ تھا اس کو بری کر دیا، پھر کل ایک موب جو ہے اس نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے، خود وزیر اعظم صاحب کا آفس جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، ہم نے بھی، کہ جس نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کے خلاف قانون جو ہے عملی اقدامات شروع کر چکا ہے، کرے گا نہیں، کر چکا ہے۔ پٹی صاحب نے سن لیے جی جی۔ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہی وہ انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں عبادت کے لیے جگہ دی ہے، اور یہ اس کی مکمل تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ تحقیقات سامنے آ گئی ہیں۔ میں نے جیسے کہا جو بھی مجرم ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان کو بھی اس آئین نے حق دیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو بھی حق دیا ہے۔ کسی گروہ یا جتھا یا فرد یا جماعت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا اور جو ہے وہ جو چاہے کرے گا، یہ نہیں کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بسم اللہ کریں، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جن ضابطوں کے دنیا کے پابند ہیں، ہم بھی انہی ضابطوں کے پابند ہیں، اور الحمدللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ضرورت پڑی تھی تو وہ دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان نے کیا جواب دیا، الحمدللہ وہ بھی دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کیا صلاحیت رکھتا ہے اور کس طرح کا جواب دے سکتا ہے اور کس طرح کا جواب دیا ہے۔ آپ پچھلا فروری جو ہے وہ نہ بھولے، اس لیے کمزور نہیں ہے پاکستان، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد آج پوری دنیا پاکستان کی ہم آواز ہے کشمیر کے مسئلے پہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جلد حل ہوگا۔ بٹی صاحب ماشاءاللہ آپ تو بڑے سینئر ہیں، میں یہی کہتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی معلومات بھی درست کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC پاکستان کے موقف کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئے، انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ جو پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پر موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے صدر آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ لہٰذا یہ جو افواہ سازی کی جاتی ہے یا پھیلائی جاتی ہے، آج کل جدید ذرائع ابلاغ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی دوست ملک نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے موقف سے انحراف نہیں کیا، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔
انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں اگلے 1 منٹ بعد حل ہو جائے. یہ جب اللہ کو منظور ہوگا حل ہوگا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. کہ پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت اور ہم سب اور پاکستان کے تمام سیکیورٹی کے ادارے کشمیر کی دھڑکن کے ساتھ ان کی دھڑکنیں چلتی ہیں، اور کشمیر کی سوچ کے ساتھ ہماری سوچ ہے. جہاں کشمیری غم میں ہیں وہاں ہم بھی غم میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس معاملت کو بحسن خوبی حل فرمائے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ علماء بورڈ کے زیر اہتمام آج کشمیر کے مسئلہ پر یہ جو سیمینار انعقاد پذیر ہے، میں محترم حضرت علامہ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے. آج سے 2 سال قبل جس طرح کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا گیا اور لاک ڈاؤن کی جو ایک کیفیت بنائی گئی تو اس پر پوری دنیا خاموش رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کرونا وائرس کی شکل میں جو ہمارے سامنے وبا آئی اور ہم بھی اس لاک ڈاؤن کا شکار ہوئے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی کس اذیت کا شکار رہے ہیں. ہم آج اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور کہ ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیری جلد از جلد مودی جو جارحیت ہے اس سے آزاد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جناب مولانا روپڑی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، میں سب سے پہلے چیئرمین متحدہ علماء بورڈ اپنے بھائی مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج 703 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں. ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا، جس پر عالمی برادری کی خاموشی ایک معنی خیز پیغام ہے مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہمارا جو فرض ہے ہم وہ نبھاتے رہیں گے. ہمارا فرض ہے کہ مظلوم اہل اسلام کی حمایت کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ہر اس آدمی کی تائید بھی کی جائے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اس لیے ہماری حکومت وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے. ہم ان کی اس پالیسی کی تائید بھی کرتے ہیں، حمایت کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور ہم مسلمان جو اہل کشمیر ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. علامہ حسین اکبر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے، دینی فرض بنتا ہے کہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کا ہم ساتھ دیں. جس طرح مقبوضہ کشمیر میں شیعہ سنی علماء اور علماء دین مل کر اس تحریک آزادی کی کمان کر رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی بلا تفریق شیعہ سنی کے ہم سب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ ہمارا اخلاقی
फ़र्ज़ है। हमारी हुकूमत ने जो तावन किया, जो हमारी फ़ौज ने तावन किया, वो भी एक अखलाकी हद तक एक कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में जो उनको हक़ दिया गया, जो उनका आइनी कानूनी इंसानी हक़ बनता है। और सिर्फ़ ये 2 साल नहीं बल्कि हम तो ये जुल्म व सितम का दौर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक देखते आ रहे हैं। अभी इसमें नई जिहत आई है कि उनकी उस आइनी हैसियत को ख़त्म किया गया था। उस आइनी हैसियत को जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है कि जब तक उनकी वो आइनी हैसियत वापस नहीं होती और उनका वो कानून ख़त्म नहीं होता, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं इदारा मिनाजुल हुसैन की तरफ से, तहरीक हुसैनिया पाकिस्तान की तरफ से, शिया ने पाकिस्तान की तरफ से, पूरी मिल्लत इस्लामिया की तरफ से कश्मीरी भाइयों के साथ हर तरह से तावन करने के लिए तैयार है। खुदावंद मुतआल वो दिन हमें जल्द दिखाए कि वो ज़ालिमों के चुंगल से आज़ाद हों और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस्तेमाब राय के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वो अपना फ़ैसला करें। आलमी इदारों को और आलमी अक़वाम को अपने ज़मीर बेदार करने चाहिए। एक तरफ़ा फ़ैसले जो हैं वो कतर इंसाफ पर मबनी नहीं होते। हम भरपूर मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें उनके हुकूक दिए जाएँ। और जैसा कि कहा गया कि अब कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्हें आलमी सतह पर इस मसले को न सिर्फ ज़िंदा किया बल्कि घर घर ये पैगाम पहुँचाया, मुल्क मुल्क ये पैगाम पहुँचाया। यकीनन अब पहले से सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। इंशाअल्लाह अक़वाम आलम इन पर दबाव डालेगी और हमारे कश्मीरी भाई जो है इस जुल्म और दौर के शिकंजों से निजात हासिल करेंगे। हाफिज़ काज़िम रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मन वलिल मज़लूमि औला। मौला कायनात ने अपने शहज़ादों हसन और हुसैन को फरमाया कि हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहना और मज़लूम के साथ रहना, चाहे अपना हो चाहे गैर। ये कश्मीर मुहर्रम आ रहा है, करबला की याद भी हमें कश्मीरियों को की मज़लूमियत याद दिलाएगी। हम हर मकाम पर इन कश्मीरियों मज़लूमों की हिमायत के लिए गुफ्तगू भी करेंगे, ऐलान भी करेंगे। अपना हक़ हमें अदा करना चाहिए। काम होता है नहीं होता, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए उस परिंदे की तरह, ताकि हमारा हिस्सा हो जाए। आज अल्लामा शफ़ी साहब ने पहले की तरह हसास मौके पर ये तमाम उलमा को इकट्ठा करके ये आवाज़ बुलंद की है। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, हम सब की आवाज़। आप हज़रात भी